سبق نمبر 7 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ سوال نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ نفسیات، دلی کیفیت و جذبات، قبل از وقت، وقت سے پہلے، پیمانہ، برتن، اچنبے سے، حیرانی سے، تھکا ماندہ، تھکا ہوا، درستی، سختی، لبریز ہونا، بھر جانا، وردوی، وارد، آنا، تشریف آوری، شرابور، سر تا پاؤں تک بھیگا ہوا، بپھر کر، غصے سے، ہراساں، پریشان، شرکا، شرکت کی جمع۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، اس سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ یوسفی صاحب کے گھر مرغیاں آئیں۔ ان کے دوست کی۔ مرغے کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے ہوتی ہے 100 گنا زیادہ۔ موسلادھار بارش میں یوسفی صاحب گھر پہنچے تو ان کے پلنگ پر مرغ اذان دے رہے تھے۔ 3، مصنف کے خیال میں مرغیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں سوائے ٹاپے، ڈربے، الماری کے۔ سبق کے مصنف کا نام ہے مشتاق احمد یوسفی۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ بعض اولیاء ریاست بھینسوں کو بادام پستہ کیوں کھلاتے تھے؟ بعض اولیاء نے ریاست نفاست پسندی کی وجہ سے اپنی بھینسوں کو صبح و شام بادام اور پستے کھلاتے تھے تاکہ ان کے دودھ کی بلائی اصل ذائقے سے اور مہک سے بدل جائے۔ مرغ کے اذان دینے پر کون سی چیز تقسیم کی جا رہی تھی؟ مرغ کے اذان دینے پر ہمسائے میں شرینی تقسیم کی جا رہی تھی۔ مصنف کے یہ کہنا پر کہ اس گھر میں اب یا تو یہ رہیں گے یا میں۔ بیگم کا جواب دلچسپ ہے، آپ ان کے جواب کا کیا مطلب سمجھے؟ بیگم کا جواب، میں برستے آپ کہاں جائیں گے؟ انتہائی طنزیہ اور دلچسپ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیگم نے مرغیوں کو نکالنے کی بجائے مصنف کو گھر چھوڑنے کی ہدایت دی۔ مرغیوں کے وارد نزولہ کا ناقابل تردید ثبوت کیا ہوتا ہے؟ مصنف کے مطابق مرغیاں ڈبے اور ٹاپے کے سوا گھر میں ہر جگہ نظر آتی ہیں اور ان کے وردود نزولہ کا ہر طرف قیام ہوتا ہے۔ کس کا گھر تھا اور کس کا ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے اس گھر میں مصنف رہتا تھا اور یہ گھر مصنف کا تھا، لیکن اب اس گھر میں ہر طرف مرغیاں نظر آتی ہیں، اس لیے اب یہ گھر مرغیوں کا ہو گیا ہے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4، عبارت توجہ اور روانی سے سنیں اور خاص نکات اخذ کریں۔ قواعد سیکھیں۔ محاورات، دو یا دو سے زائد الفاظ مل کر اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں تو انہیں محاورہ کہتے ہیں، جیسے ہلکان ہونا۔ سوال نمبر 5، دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیں۔ ناک میں دم کرنا، بہت زیادہ تنگ کرنا اور پریشان کرنا۔ مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا۔ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، جھوٹی امیدیں دلانا۔ آنکھ بچانا، بہت عزت و احترام سے استقبال کرنا۔ پیٹ پر پتھر باندھنا، شدید فاقہ کشی کرنا، بھوک برداشت کرنا۔ جمع الجمع، ایسے الفاظ جن کی جمع کی مزید جمع بنائی جائے، جیسے اسے جمع الجمع کہتے ہیں، جیسے جوہر کی جمع جواہر اور جمع الجمع جوہرات ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الجمع لکھیں۔ وجہ، وجوہ، وجوہات۔ رسم، رسوم، رسومات۔ خبر، اخبار، اخبارات۔ دوا، دوایا، ادویات۔ رقم، رقوم، رقومات۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، سبق کا کوئی بھی ایک پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ فیچرز نگاری۔ فیچر نثر مصنف ہے جس کا تعلق صحافت سے ہے۔
فیچر کی کئی اقسام ہیں: تربیتی یا عملی فیچر، نیوز فیچر، فوٹو فیچر، تاریخی فیچر، شخصی یا سخنی فیچر۔ فیچر لکھنے کے لیے درجہ ذیل ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ فیچر لکھنے کے لیے کسی خاص موضوع کا انتخاب کریں، دلچسپ اور جامع انداز میں استعمال کریں، متعلقہ موضوع کے 1-2 پہلو پر بات کریں، فیچر ابتدائیہ اور اختتام پر مشتمل ہو۔ فیچر لکھنے کے لیے تصاویر سے مدد لیں۔ سوال نمبر 8، شہری دفاع کے موضوع پر ایک فیچر لکھیں، اس سے معلومات اخذ کر کے خلاصہ لکھیں اور متعلقہ سوالات کے جواب دیں۔ سرگرمیاں: سوال نمبر 9، اپنے اسکول کی لائبریری سے حافظ جی کتاب حاصل کریں اور اس سے مختلف مزاحیہ کہانیاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ سوال نمبر 10، پاکستان کے ایک نامور صداکار ضیاء محمد الدین نے شان الحق حقی کی ایک تحریر "ایک لفظ ورد" کو اپنے خوبصورت لب و لہجہ میں پڑھا ہے، جو یوٹیوب کی سرچ بار میں آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس متن کو غور سے سنیں اور ان کے لہجے میں پڑھ کر مشق کریں۔ برائے اساتذہ، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئی معلومات میں طلباء کو سبق پڑھنے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا تلفظ، درست معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیاں حل کرنے میں طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔